ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈمیشن کے جو لنک ہے اس کے اندر آپ جائیں تو آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے اسٹوڈنٹ سمپل بہت آسان میکانزم ہے، اور کیونکہ میٹرک کے لیے مڈل پاس کی شرط ختم ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ یا CNIC ہو، اور اس کے لیے جو میٹرک میں داخلے کے لیے بات آپ نے کی اس میں 13 سال عمر شرط ہے، اور مڈل پاس کا سرٹیفکیٹ کوئی شرط نہیں ہے۔ اب جو اسٹوڈنٹس جب اپلائی کرتا ہے تو آن لائن وہاں جا کر سمپل سا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، جس کے لیے اگر اسٹوڈنٹ کے پاس ای میل ایڈریس ہے تو ویل اینڈ گڈ، اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر کے ذریعے سے بھی وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس میں جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں جیسے وہ اپنی تصویر ہے اور پھر CNIC ہے، فادر کا CNIC ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنا داخلہ بھیج سکتا ہے۔ اب آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کراتے ہی وہاں چلان آ جاتا ہے، چلان پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ٹیلکوز جیسے یو پیسہ، جیز کیش، ایزی پیسہ، اس کے ذریعے سے بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس چلان نمبر کے اگینسٹ جو ہے وہ فی جمع کرا سکتے ہیں، اور پھر جو مشہور ہمارے بینکس ہیں 4 بینکس جن کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس فیس جمع کرا سکتے ہیں، اس میں ABL ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، اور پھر اسی طرح سے فرسٹ وومن بینک ہے۔ ان بینکس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنی فیس جمع کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ جو MPhil ہو رہے ہیں PID کے ظاہر اس کے لیے پہلے GRE ٹیسٹ ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ اس کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس کا پروسیس یہ ہے کہ 15 جنوری سے داخلے شروع ہوئے 2023، اور 15 فروری تک اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے ان کی اپلیکیشنز کی اسکروٹنی ہوگی، پھر یونیورسٹی جو ہے وہ ان کا جیسے گیٹ ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے خود ارینج کرتی ہے۔ ہمارا اکیڈمک کمپلیکس ہے اسلام آباد ہیڈ آفس میں، وہاں ان کے 17 سے 24 فروری کے درمیان ٹیسٹ بھی ہوگا اور انٹرویو بھی ہوگا۔ ان دونوں مراحل سے نکلنے کے بعد اسٹوڈنٹس کی فائنل لسٹ بنتی ہے جن کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو کیا یہ آپ کی یہ جو یونیورسٹی ہے تو اس میں کوئی جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے اسکالرشپ بھی ہے یا اس طرح کی کوئی اسکیم بھی ہے؟ جی بالکل، جہاں باقی تعلیمی اداروں کی بات کی جائے، جیسے کچھ اسکالرشپس کی ٹائپس ایسی ہیں، جیسے HEC کی طرف سے اگر کوئی اسکالرشپ ہے تو کیونکہ ہماری یونیورسٹی کا ہر پروگرام HEC سے اپرووڈ بھی ہے، اور سرکاری یونیورسٹی ہونے کے علاوہ ایک بڑا ادارہ ہے ہمارا، تو اس میں وہ سارے وظائف وہ سارے اسکالرشپ اسٹوڈنٹس اویل کر سکتے ہیں۔ اساس اسکالرشپ ہے، PIF کا اسکالرشپ ہے، یہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی لے رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ خاص کر کے پونچھ ڈویژن میں یہاں کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپن یونیورسٹی بھی یہ اس قسم کی اسکالرشپ دے رہی ہے۔ نکات میں سے کچھ وقت انہوں نے نکالا اور ہمارے پاس آئے۔ اچھا عبید اللہ صاحب ہیں، ہم شروع کرتے ہیں، ایک دم ہی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں اس کا آغاز ہوا، یہ اپنا طویل سفر طے کرتی ہوئی آج 2023 میں آپ پونچھ ریجن ڈویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس دوران اس یونیورسٹی میں اس ٹائم میں اور آج میں کیا بہتری آئی، اس پہ آج سب سے پہلے آج ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم سارے ویورز کو جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل آفس کی طرف سے خوش آمدید، اور سب سے پہلے میں پل نیوز پر چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا عوام تک اور ہمارے ویورز تک یہ بات پہنچنے کی، جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جہاں آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو 1974 سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس کا جو دور ہے، اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیونکہ فاصلاتی تعلیمی نظام کے تحت جو ہے کام کر رہی ہے، اور پاکستان بھر جو ہے وہ آج تک تقریباً 54 ریجنل کیمپسز بن چکے ہیں، جس میں پونچھ ڈویژن میں بھی ابھی بنا ہے۔ تو اس کو اسٹیبلش ہوئے ہوئے یہ جولائی 2019 میں بنا، اور جو کہ پونچھ ڈویژن میں جس میں 4 ضلع ہیں، اور اس ساری ٹیریٹری کو یہ کور کر رہا ہے۔ PID کے ظاہر اس کے لیے پہلے GRE ٹیسٹ ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ اس کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس کا پروسیس یہ ہے کہ 15 جنوری سے داخلے شروع ہوئے 2023، اور 15 فروری تک اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے ان کی اپلیکیشنز کی اسکروٹنی ہوگی، پھر یونیورسٹی جو ہے وہ ان کا جیسے گیٹ ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے خود ارینج کرتی ہے۔ ہمارا اکیڈمک کمپلیکس ہے اسلام آباد ہیڈ آفس میں، وہاں ان کے 17 سے 24 فروری کے درمیان ٹیسٹ بھی ہوگا اور انٹرویو بھی ہوگا۔ ان دونوں مراحل سے نکلنے کے بعد اسٹوڈنٹس کی فائنل لسٹ بنتی ہے جن کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو کیا یہ آپ کی یہ جو یونیورسٹی ہے تو اس میں کوئی جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے اسکالرشپ بھی ہے یا اس طرح کی کوئی اسکیم بھی ہے؟ جی بالکل، جہاں باقی تعلیمی اداروں کی بات کی جائے،
جیسے کچھ اسکالرشپس کی ٹائپس ایسی ہیں، جیسے HEC کی طرف سے اگر کوئی اسکالرشپ ہے تو کیونکہ ہماری یونیورسٹی کا ہر پروگرام HEC سے اپرووڈ بھی ہے اور سرکاری یونیورسٹی ہونے کے علاوہ ایک بڑا ادارہ ہے ہمارا، تو اس میں وہ سارے وظائف وہ سارے اسکالرشپ اسٹوڈنٹس اویل کر سکتے ہیں. اساس اسکالرشپ ہے، پیف کا اسکالرشپ ہے، یہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی لے رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ خاص کر کے پونچھ ڈویژن میں یہاں کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپن یونیورسٹی بھی یہ اس قسم کی اسکالرشپ دے رہی ہے نہیں. اس کے لیے آپ نے آگاہی مہم کوئی جی کی ہے؟ میں اگر اپنی پہلے والی بات مکمل کرتا چلوں، یہ تو وہ اسکالرشپس ہیں جو اوور آل باقی یونیورسٹیز کو بھی مل رہے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی اویل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو اسپیشل اسٹوڈنٹس کی جو ہے فائنینشیل اسسٹنس ہے، اس کے اندر یتیم بچوں کی، شہداء کے بچوں کی، قیدیوں کی تعلیم فری ہے، اور مستحق بچوں کے لیے ہم جو ہے وہ اس اپنے ریجن کی اگر ہم بات کریں، ہر سمیسٹر میں 6 سے 8 لاکھ کے وظائف ابھی تک ہم جو ہے وہ ہر سمیسٹر میں دے رہے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں. 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یونیورسٹی بجٹ میں سے جن کو وظائف ابھی مل رہے ہیں. اور یہ ہم آہستہ آہستہ اس کی آگاہی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے جو اس وقت براؤچرز ہیں ایڈمیشنز کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم نے کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس ان کیٹیگریز میں اسٹوڈنٹس اویل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ویکلی بیسس کے اوپر جو ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اور ڈفرینٹ گروپس کے اندر بھی جا کے ہم اسٹوڈنٹس تک یہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس، جیسے مدارس میں بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کو ہم فائنینشلی اسسٹنس، ابھی ہمارے یہاں گوئنالا روڈ پہ ایک مدرسہ ہے، وہاں کی 20 بچوں نے اس میں داخلہ لیا. ان کے پہلے سمیسٹر کا جو فیس تھا انہوں نے پے کیا، اس کے بعد سیکنڈ سمیسٹر میں ان کو سب کو وظائف مل گئے. اسی طرح سے جو معذور بچے ہیں ان کے لیے ویل چیئر کی جو سہولت ہے، وہ بھی ہمارے الیکٹرک ویل چیئر بہت ہی اچھی لیٹسٹ فیچرز کے ساتھ وہ بھی یونیورسٹی آتی ہیں، اسٹوڈنٹ ہی آتی ہیں. اس بارے میں عوام علاقہ یا راولپور کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر، یہاں پہ کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو ریجنل آفیسز جہاں بھی بنے ہیں، ان کا بیسک مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو حل کرنا ریجن کے لیول پہ ہی. تو ضرور ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس وزٹ کرتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا رہنمائی کے لیے آتے ہیں، یا جیسے بھی ہمارے اسپرنگ 2023 کے داخلے جاری ہیں، داخلہ بھجوانے کے لیے یا داخلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس وزٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اسٹاف جو وہ ہر وقت اسٹوڈنٹس کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے، اور ہم نے ہیلپ ڈیسک اپنے یہاں قائم کیا ہوا ہے. وہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھرو ای میل اپنی کمپلینس کرتے ہیں، ہارڈ فارم میں درخواستیں لکھ کر ہمیں بھیجتے ہیں، اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا پیجز بڑے ایکٹیو ہیں، جس کے اوپر فیس بک کا ہمارا پیج ہے، اور مطلب ویکلی بیسس کے اوپر ہم اس میں لائیو سیشنز بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی آگاہی کے لیے. اس کے ذریعے سے بھی اسٹوڈنٹس کی کچھ کمپلینس آتی ہیں. اور ہیلپ ڈیسک ہمارا کیونکہ اسٹوڈنٹس فیسیلیٹیشن کے لیے ایک بڑا اہم وہ ہے، جہاں اور پھر وہ ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. اور علاقائی عوام کا جہاں تک ریجنل آفس اور یہاں کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس باخبر ہوتے جا رہے ہیں. اس سے علاقائی عوام کا رسپانس بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ باقی سارے جتنی اسٹوڈنٹس کی وہ ہیں مسائل ہیں، ہم ان کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 2023 میں جو آپ نے ایڈمیشن اس ٹائم یونیورسٹی شروع کیے ہیں، تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ میٹرک میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، یا جو آگے اس کے گریجویشن یا MA کے پروگرام تو ختم ہو گئے، تو اس کا آپ ایڈمیشن کا پروسیس بھی ہمیں بتا. جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو اگر بہار 2023 جو کرنٹ ایڈمیشن ہمارے جاری ہیں، ان کی بات کی جائے تو ہمارے ایڈمیشن 2 فیز میں ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے اس میں میٹرک FA اور BS فیس ٹو فیس، MS MPhil اور PhD پروگرامز کے داخلے ہوتے ہیں. اور اس میں اور شارٹ کورسز بھی ہیں، جیسے عربک ٹیچر ٹریننگ کورس ہے، ای کامرس کے کورسز ہیں، یعنی اور خطیب کا جیسے کورس ہے وہ بھی کرایا جاتا ہے. تو ان میں جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، کیونکہ تحصیل لیول کے اوپر ہم نے سیل پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہاں ایڈمیشن فارمز جن کو پراسپیکٹس کہتے ہیں وہاں وہ بھی اویلیبل ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں سے بھی اپلائی کرتے ہیں میٹرک FA کے. اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ، اور یہ میٹرک FA اور باقی اسٹوڈنٹس انکلوڈنگ سب کے لیے آن لائن سسٹم ہے. ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈمیشن کے جو لنک ہے اس کے اندر آپ جائیں تو آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے اسٹوڈنٹ سمپل، بہت آسان میکینزم ہے. اور اسٹوڈنٹ ہیں یا ملازمت لوگ کر رہے ہیں، جب سے یہ یونیورسٹی نے آن لائن ورکشاپ شروع کی ہیں، ہم اس ٹائم
محدود ایریے تک بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ کی جو ورکشاپ ہیں وہ آن لائن ہے. ہمارے یہاں جو انٹرنیٹ کا جو نظام ہے جو ہے وہ بھی ویک ہے، بارش ہو جاتی ہے یا برف باری کی وجہ سے، کمزور نیٹ کی وجہ سے وہاں پر اسٹوڈنٹ کی ورکشاپ مس ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کوئی اس طرف نہیں جا سکتے کہ جب تک آزاد کشمیر میں کوئی نیٹ کی سہولت بہتر ہوتی تو اس کو فیس ٹو فیس اگر ورکشاپ موڈ پہ لے لیں. اس میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک سفر اوپن یونیورسٹی نے خاص طور پہ گزشتہ 3 سال میں طے کیا. اس میں شروع میں کیونکہ جب بھی کوئی جدت آتی ہے سسٹم کے اندر تو اس میں مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ریموٹ ایریاز کے اسٹوڈنٹس، ہمارے جہاں LOC لگتا ہے وہاں کے بچوں کے لیے مشکلات تھی. ابھی کرنٹلی جو ہوا، ہم نے جو MS ٹیم کا ایک فیچر ہے، MS ٹیمز کیونکہ مائکروسافٹ کا سب سے جدید ایک آن لائن کلاس روم کے اس کے اندر فیچرز ہیں، یونیورسٹی نے وہ پرچیز کیا اور اسٹوڈنٹس کو وہ اکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں. MS ٹیمز کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ کم بینڈ وڈتھ کے اوپر اس کی کوریج اچھی ہے، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیشن اس سے مل رہی ہے. ہم کیونکہ یونیورسٹی کووڈ جیسے حالات سے گزرنے کے بعد ہر جو ہے ریگولر جو روٹین کی جن کی فیس ٹو فیس ایجوکیشن تھی، ان اداروں نے بھی ڈسٹینس لرننگ کی طرف یا ODL موڈ کے اوپر کام شروع کیا، کیونکہ اوپن یونیورسٹی پہلے سے کام کر رہی تھی اور بہت ایک مانا ہوا ادارہ ہے، بہت بڑی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس وقت کرنٹلی ہمارے جو ورکشاپس ہیں اس میں 2 قسم ہیں. موسٹلی ورکشاپس تو ہماری آن لائن ہو رہی ہیں، لیکن ہماری جو بعض ورکشاپس ایسی ہیں جس میں ٹیچنگ پریکٹس کی بات کی جائے، اسپیشل ایجوکیشن کی بات کی جائے، جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہونا بڑا ضروری ہے، وہ سارے کورس کی ورکشاپس ہماری فزیکلی ہو رہی ہیں. تحصیل لیول پہ سینٹرز ہیں، وہاں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. جہاں ہماری آن لائن جو ورکشاپس تھی، اسٹوڈنٹس کا ایک لاس یہ بھی ہوتا تھا کہ ورکشاپ مس ہونے سے اگر کہیں کورس فیل ہو گیا یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہو گئے، ری اپیئر آ رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کو خاص فیور دیا کہ اپنی جو ہے وہ پاسنگ پالیسی چینج کی، جس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسائنمنٹ فیل ہونے سے کورس فیل نہیں ہوتا، یا ورکشاپ مس ہو جانے سے آپ کا کورس فیل نہیں ہوگا، یا آپ کو دوبارہ ورکشاپ کے لیے نہیں کہا جائے گا. ایون کہ اگر آپ نے ان 2 کمپوننٹ میں سے آپ نے کوئی ایک بھی کر دیا، اس میں اچھا سکور کر دیا اور فائنل ایگزام اچھا پاس کر دیا، تو آپ